المكث فيها بالذهاب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. احسان ہے ہم پر شریکت الحسین زینب کبریٰ کا کہ مجلس عزا کی بنیاد قائم کر کے ہمیں ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ فراہم کیا اسلامی تعلیمات سے آشنا ہونے کا. خدا جانتا ہے کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتیں آج ہم اسلام سے کتنا غافل ہوتے. خداوند عالم نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا. کچھ وہ ہیں جن میں جان پائی جاتی ہے، کچھ وہ ہیں جو بے جان ہیں. یہ سنگریزے، یہ پتھر، یہ بے جان ہیں. جن میں جان پائی جاتی ہے وہ بھی طرح طرح کے ہیں. یہ پیڑ پودے، جانور، انسان، فرشتے، یہ سب خدا کی مخلوق ہیں. ساری مخلوقات ایک طرف اور انسان ایک طرف. دو خصوصیت خداوند عالم نے انسان کو عطا کی ہے جو دیگر مخلوقات کو میسر نہیں ہے. پہلی خاصیت اور پہلا امتیاز یہ ہے کہ خداوند عالم نے تمام مخلوقات کو ایک پہلو دیا ہے، ایک رخ عطا کیا ہے. لیکن انسان کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں. خدا نے اگر جانوروں کو خلق کیا تو ان میں صرف حیوانیت کا پہلو رکھا. اگر فرشتوں کو پیدا کیا تو ان میں صرف ملکوتیت کا پہلو رکھا. لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں. اس میں حیوانیت کا پہلو بھی ہے اور ملکوتیت کا پہلو بھی ہے. دوسرا امتیاز انسان میں اور دیگر مخلوقات میں یہ ہے کہ خدا نے ہر مخلوق کو مجبور پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو خداوند عالم نے آزاد خلق کیا ہے. یعنی پتھر جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، خود سے اپنے کو تبدیل نہیں کر سکتا. فرشتے جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رہیں گے، خود سے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کر سکتے. خداوند عالم نے جانوروں کے لیے جو راستہ معین کر دیا ہے جانور اسی راستے پہ چلیں گے. راستہ تبدیل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جو غذا خدا نے جانوروں کی معین کی ہے وہ وہی کھائیں گے. لیکن انسان کو یہ امتیاز دیا کہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، مختار پیدا کیا ہے. اپنی مرضی سے اپنے راستے کو چن سکتا ہے یہ انسان. یہ خصوصیت کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. عزیزان گرامی، تو جب انسان کے اندر دو پہلو پایا جاتا ہے اور انسان کو خدا نے آزاد خلق کیا ہے، انسان کے سامنے صرف ایک راستہ نہیں ہے کہ اسی راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہو. اس کے سامنے دو راستے ہیں، چاہے اس راستے پہ چلے چاہے اس راستے پہ چلے. البتہ ہر راستے کا ایک انجام ہوتا ہے. آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، چاہے تو اس راستے پہ چلے جو آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتی ہے، اور چاہے تو الٹے راستے پہ چلے جو آپ کو آپ کے گھر سے دور کر دیتا ہے جو راستہ. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جب گھر سے دور کرنے والے راستے پہ چلیں گے تو کبھی گھر نہیں پہنچیں گے. اختیار آپ کا ہے، چاہے گھر لے جانے والے راستے پہ چلیں چاہے گھر سے دور کر دینے والے راستے پر چلیں. لیکن جب گھر سے دور کر دینے والے راستے پہ چلیں گے تو گھر سے دور ہی ہو جائیں گے.
اور اگر گھر تک پہنچانے والے راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ منزل مقصود حاصل ہو جائے گی۔ تو راستہ دو ہے، چلنے کے لیے اختیار انسان کو دے دیا گیا ہے۔ عزیزو، دو راستے خدا نے اسے دے دیے اور کہا کہ دیکھو ہم تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیج رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں میں نے خلق کی ہیں ان میں سے تم سب سے اشرف۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے خامخواہ انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، یا ہر انسان اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے۔ ہر کوئی یہ نہ سوچنے لگے کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، نہیں، اس کے لیے خداوند عالم عادل ہے، منصف ہے۔ اگر کوئی درجہ، کوئی رتبہ کسی کو دیتا ہے، اس کی کوئی وجہ، کوئی ریزن ہے، بلا سبب، بلا ریزن، بلا وجہ خدا کسی کو کوئی درجہ نہیں دیتا ہے۔ کہ فرشتوں کا ایک درجہ، جانوروں کا بھی ایک درجہ ہے۔ اگر تم آزادی و اختیار کے ساتھ اس راستے پہ چلو جو اللہ تک پہنچاتا ہے راستہ، تو تمہاری منزل وہ ہو جائے گی کہ جہاں پر فرشتہ خود کہتا ہے کہ لو دنو تو ان ملتن لہ ترق تو، اے پیغمبر آپ کے ساتھ ساتھ یہاں تک تو آ گیا، اب اگر اس سے آگے ایک انگشت بھی بڑھ گیا تو جل کر کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ اور دل چاہے تو اتنا گر جاؤ اپنے ارادے اور اختیار سے اس راستے کو اپنا کر کے جو انسان کو طاعت خدا سے دور کرتی ہے، پھر ہم جو تمہیں اشرف المخلوقات کا لقب دے رہے ہیں، ہم ہی کہیں گے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ قرآن کی نگاہ میں انسان تین طرح کے ہیں۔ ہر انسان اپنے کو اشرف المخلوقات نہ سمجھے کہ واہ خدا نے تو ہمیں یہ ٹائٹل دے دیا ہے، سب سے افضل ہم، سب سے بہتر ہم۔ قرآن کی نگاہ میں انسان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ جو فرشتوں سے بہتر، ایک انسان وہ جو جانوروں جیسا، ایک انسان وہ جو جانوروں سے بدتر۔ تین قسم کے انسان قرآن پیش کرتا ہے۔ کہا فرشتے سے بہتر کون انسان؟ فرشتے سے بہتر وہ انسان ہے کیونکہ انسان کے اندر خیر اور شر، ملکوتیت اور حیوانیت، جسم اور روح دونوں پہلو موجود ہیں۔ فرشتہ اطاعت خدا میں مصروف ہے، وہ اطاعت خدا کو چھوڑ بھی تو نہیں سکتا، وہ تو مجبور ہے خدا کی اطاعت کرنے پر، نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسی مخلوق ہو جسے نافرمانی کا اختیار ہو اور نافرمانی نہ کرے، تو عقل بھی تو مانتی ہے نا کہ یہ اس سے افضل ہوگا۔ کہ اے انسان، اگر تو نافرمانی کا عنصر ہونے کے باوجود اگر نافرمانی کے قریب نہ گیا اور اللہ کی اطاعت کے راستے پہ چل نکلا تو تجھے ہم فرشتوں سے بہتر قرار دیں گے۔ یعنی جس نے اپنے جسم کا بھی خیال رکھا، روح کا بھی خیال رکھا، ملکوتیت کے پہلو کو بھی اہمیت دی، حیوانیت کے جنبے کا بھی لحاظ رکھا، دونوں میں بیلنس اور توازن قائم کیا، تو خدا نے کہا یہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس نے کہا کہ ہمیں اپنے روحانی پہلو سے کوئی مطلب نہیں، روح کو بھول کر کے جسم کا ہی خیال رکھتا ہے۔ جسم کو خیال رکھنے کا اور جسمانی خواہشات کی تکمیل کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک حلال طریقہ اور ایک حرام طریقہ ہوتا ہے۔ انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے، پیٹ بھرنے کے دو طریقے ہیں، حلال اور حرام۔ انسان کپڑا پہنتا ہے، لباس پہننے کے بھی دو طریقے ہیں، حرام اور حلال۔ انسان گھر بناتا ہے، اس کے بھی دو راستے ہیں، حلال راستہ اور حرام راستہ۔ انسان اگر حلال راستے سے اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور روح کو بھول جاتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ جانور بھی پیٹ بھرتا ہے، جانور بھی اپنے رہنے کے لیے گھر بناتا ہے، جو اس کے جسمانی تقاضے ہیں اسے پورا کرتا ہے، لیکن عزیزو کبھی بھی جانور حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتا۔ وہی کھاتا ہے جو خدا نے اسے اجازت دی ہے کھانے کی۔ کبھی بھی بھینس گوشت نہیں کھائے گی، جس چیز میں خدا نے اس کی غذا معین کر دی ہے اسی راستے پر جانور چلے گا۔
تو اگر جانور کی طرح، جیسے جانور اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرتا ہے لیکن حلال طریقے سے، ہم نے بھی اپنے کو اسی رتبے پہ قرار دیا. صرف جسم کا خیال ہے، روح کا خیال نہیں ہے. حیوانی پہلو مد نظر ہے، ملکوتی پہلو مد نظر نہیں ہے، لیکن حیوانی منزل میں بھی آنے کے بعد حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے. تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور جیسے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس مرحلے میں حلال کو چھوڑ کر کے حرام کو اپنا لیا، پیٹ بھرا حرام طریقے سے، کپڑا پہنا حرام طریقے سے، گھر بنایا حرام طریقے سے، گاڑی خریدی حرام طریقے سے، تمام دنیاوی معاملات میں حرام طریقے کو اپنایا، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ تم جانور جیسے بھی نہیں، بل ہم اضل، تم جانور سے بدتر ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ جانور سے بدتر ہے. اگر انسان اپنے روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے اور جسم کے تقاضوں کو بھی، یہ انسان فرشتوں سے بہتر ہے. اور اگر روح کو بھول کر کے صرف جسمانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے لیکن حلال طریقے سے، یہ انسان جانور جیسا. لیکن اگر جسمانی تقاضوں کو بھی حرام طریقے سے پورا کرتا ہے تو بل ہم اضل. قرآن کے الفاظ ہیں. یہ انسان جانور سے بھی پستر ہے. تو عزیزو، انسان کی خصوصیت کیا ہوئی؟ پہلی یہ کہ انسان کو خداوند عالم نے آزاد خلق کیا ہے، مختار بنایا ہے. دوسرے ایک اس کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ نہیں ہے، دو راستے اس کے سامنے موجود ہیں. جب کسی کے سامنے دو راستے ہوں اور آزاد بھی ہو، مختار بھی ہو، اس وقت تقاضائے عقل یہ ہے کہ جس نے راستہ معین کیا ہے وہ رہنما بھی معین کر دے. ہمیں کہیں جانا ہے، یہاں سے نکلے سینٹر سے، معلوم ہے دو راستہ، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے. ایک حالت تو یہ کہ صاحب ہمارا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، لے جا رہے ہیں. تب اشارے معین ہوں چاہے معین نہ ہو، ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں. ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا کہ آپ کو اپنی رہائش گاہ پہ جانا ہے، جائیے. یہ دو راستے ہیں. اگر راستوں کے نام نہ لکھے ہوں، رہنما اشارے موجود نہ ہوں، تو اسے انتظامیہ کا نقص کہا جائے گا. انتظامیہ پر انگلی اٹھے گی کہ یہ نااہل اور ناقص انتظامیہ ہے. جس کے ہاتھ میں انتظام تھا، جب راستے دو تھے تو رہنما اشارے بھی ہونا چاہیے تھے. رہنما اشارے نہ ہونا، عام انسان اگر منتظم ہے تو اس کے اوپر بھی انگلی اٹھ جاتی ہے. میرے معبود، تو نے ہمارے سامنے دو راستے معین کر دیے ہیں اور ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے، چاہے اس راستے پہ جاؤ چاہے اس راستے پہ جاؤ، چاہے خیر کے راستے کو اپناؤ چاہے شر کے راستے کو اپناؤ. تو مالک ضروری ہے کچھ رہنما اشارے بھی معین کر دے تاکہ پتہ تو چل سکے کہ خیر کا راستہ کون ہے، شر کا راستہ کون ہے. مالک نے آواز دی، انا ہدیناہ السبیل، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، ہدایت کر دی ہے راستے کی طرف، بتا دیا ہے کہ راہ خیر کیا ہے، راہ شر کیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. لیکن راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہ کریں گے. اب یہ تمہارے لیے ہے، چاہے خیر کے راستے کو اپنا کر کے اس کا شکر ادا کرو اور چاہے شر کے راستے کو اپنا کر کے کفران نعمت کا ارتکاب کرو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو سلسلہ ہدایت خداوند عالم نے شروع کیا اس شان سے کہ انسان بعد میں آئے گا، ہادی پہلے. انسان بعد میں آیا، ہدایت کرنے والا ہادی پہلے سے موجود. عزیزو، ہدایت کا مرحلہ بھی دو حصوں میں انجام پایا. ایک حصہ تأسیسی حصہ ہے اور ایک تنفیذی حصہ. ایک قانون خدا سے لے کر کے بندوں تک پہنچانے کا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ اس قانون کو نافذ کرانا اور اس قانون کی حفاظت کرنا. 1,24,000 نبی خداوند عالم نے تاسیسی مرحلے میں بھیجے. 1,24,000 ہادی جنہیں نبی کے نام سے یاد کیا گیا، رسول کے نام سے. تاسیسی مرحلہ یعنی خدا سے پیغام لینا، خدا سے قانون لینا، خدا سے تعلیمات کو لینا اور خدا سے لی ہوئی ہدایات کو بندوں تک پہنچانا. یہ ہے مرحلہ یہ رسالت و نبوت. اور دوسرا مرحلہ ہے اس قانون کو نافذ کرانا،
قانون کا بنا دینا صرف کافی نہیں ہوتا ہے، قانون کو نافذ کرانا اختیار کے ساتھ، اجبار کے ساتھ نہیں، یعنی وہ تعلیم دینا، اس طرح سے ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا کہ وہ راہ خیر پر چلیں، شر پہ نہیں، اور اس قانون کی حفاظت کرنا، کیونکہ بعض قانون شکن پسند ہی نہیں کرتے ہیں کہ سماج میں قانون نام کی کوئی چیز باقی رہ جائے، کیونکہ اگر قانون باقی رہ گیا تو انگلی اٹھے گی نا، یہ ہیں قانون شکن، یہ ہیں قانون شکن۔ ایک کبڑے سے کسی نے کہا، بھائی کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا علاج کرا دیا جائے، یا تم یہ چاہتے ہو کہ سب کے سب کبڑے ہو جائیں؟ کبڑا سمجھتے ہیں نا، پشت کے پیٹھ کے اوپر ایک بیماری ہو جاتی ہے، ابھار آ جاتا ہے کہ کمر جھک جاتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ سب کبڑے ہو جائیں یا آپ کا علاج ہو جائے؟ کہا جی نہیں، میں چاہتا ہوں سب کبڑے ہو جائیں، جس طرح سے سب مجھ پر ہنستے تھے میں بھی ان پر ہنسوں۔ تو کچھ نہ خود چاہتے ہیں قانون کا احترام کرنا اور نہ چاہتے کہ دوسرے قانون کا احترام کریں، قانون ہی نہ رہ جائے، لہذا صرف قانون بھیج دینا کافی نہیں، قانون کا محافظ لازمی۔ خداوند عالم نے پہلا سلسلہ قانون لانے والوں کا قائم کیا، قانون لانے والے کہلائے نبی، اور قانون کی حفاظت کرنے والے کہلائے امام۔ قانون کی حفاظت قانون کے بیان کرنے سے زیادہ مشکل ہے، قانون کی حفاظت بیان کر دینا آسان ہے، لیکن اگر ہم سے جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ممبر سے، کل ہمیں ذمہ داری دے دی جائے کہ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پر لوگوں سے عمل بھی کروائیں، یہ تو خاصا مشکل کام ہو گیا۔ تو نبوت کا کام ہے قانون کو لا کر کے بیان کر دینا، اور امامت کا کام ہے قانون کا نفاذ اور اس کی حفاظت۔ نبوت سے بڑھ کر کے ہے امامت۔ میں اپنی طرف سے یہ لفظیں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی لفظیں ہیں، یہ قرآن کی لفظیں ہیں۔ پڑھیے، ارشاد ہوتا ہے جناب ابراہیم کے سلسلے میں، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہر منصب کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا عہدہ ویسی ہی صلاحیت۔ جب ابراہیم کو منصب امامت ملنا تھا تو منصب امامت ملنے سے پہلے امتحان ابراہیم لیا جا رہا ہے، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ابراہیم میں امامت کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ کس کا امتحان لیا گیا تھا؟ ابراہیم کا۔ کون تھے ابراہیم؟ عام انسان تھے ابراہیم؟ عام انسان تھے ابراہیم؟ نہیں۔ ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم نبی تھے، ابراہیم رسول تھے، ابراہیم خلیل خدا تھے، نبوت کا درجہ مل چکا تھا، رسالت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے، خلت کا لقب حاصل کر چکے تھے، خلیل بن گئے، نبی بن گئے، رسول بن گئے، اب امام بننے والے ہیں۔ اور امام بننے کے لیے کہا جاتا ہے پہلے صلاحیت کا انکشاف ہو جائے کہ امامت کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ عزیزو، اگر امامت کا درجہ رسالت سے برتر اور بالا تر نہ ہوتا پھر امتحان کی ضرورت نہیں تھی۔ جسے اعلیٰ رتبہ مل جائے ادنا درجہ لینے کے لیے مزید امتحان کی حاجت نہیں ہوتی ہے، مزید حاجت تو وہی ہوتی ہے جہاں ملنے والا رتبہ اس رتبے سے عظیم تر ہو۔ لہذا جناب ابراہیم کو جب درجہ امامت دیا جا رہا ہے تو پہلے ان کا امتحان لیا جا رہا ہے، آیا صلاحیت تحمل منصب امامت ابراہیم میں ہے یا نہیں۔ عزیزو، حضرت نبی بھی تھے اور امام بھی تھے، نبوت کا منصب بھی انہیں حاصل تھا اور امامت کا منصب بھی انہیں حاصل تھا۔ ابراہیم رسول بھی اور امتحان کے بعد امام بھی بنائے گئے، تو ایک سلسلہ چلا حضرت تک آ کر کے ختم ہو گیا تاسیسی مرحلہ۔ اب اس مرحلے کے بعد جو منصب دار آئے گا وہ صرف امام ہوگا، نبی نہ ہوگا، صرف اسے منصب امامت ملے گا، منصب نبوت نہ ملے گا۔
میں نے عرض کیا امامت کا درجہ نبوت سے اہم تر. رسول اسلام 23 سال تک اپنے رسالت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. وہ سارے پیغامات، وہ ساری تعلیمات، وہ سارے ہدایات جن کا تعلق رسالت سے تھا، سب پیغمبر پہنچا چکے ہیں. نماز کا حکم آ چکا ہے، روزے کا پیغام پہنچا چکے ہیں، حج کے فرائض بیان ہو چکے ہیں، خمس و زکوٰۃ و جہاد، اخلاقیات سب کے سب پیغمبر بیان کر چکے ہیں. حیات پیغمبر میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں. حجۃ الوداع سے پیغمبر واپس آ رہے ہیں. یہاں تک کہ 18 ذی الحجہ کو پیغمبر جب غدیر کے میدان میں پہنچتے ہیں، اچانک وحی الہی نازل ہوتی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ پیغام. جتنے پیغامات خدا کی طرف سے پیغمبر پر آئے ہیں ان سب کا لہجہ ایک طرف اور اس آیت کا لہجہ ایک طرف. 23 سالہ حیات پیغمبر گواہ ہے کہ کبھی بھی خدا نے اپنے حبیب سے اس لب و لہجے میں گفتگو نہیں کی جس لب و لہجے میں خدا آج گفتگو کر رہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے. یہاں تک کوئی خاص بات نہیں ہے، لہجہ بالکل نارمل ہے. اس کے بعد لہجہ اچانک تبدیل ہو گیا، اور تبدیل بھی کیا 180 ڈگری کا فرق ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا تو سب بیکار. 23 سالہ زحمتیں بیکار، پتھر کھانا بیکار، شیب ابی طالب پہ سختیاں جھیلنا بیکار. یہ سارے مصائب، یہ سارے آلام جو مکے میں مدینے میں آپ نے برداشت کیے ہیں، 23 سال کی شبانہ روز کی محنت پر پانی پھر جائے گا آپ کے. معبود یہ کون سا انصاف ہے؟ ارے تیرا نبی 6600 کچھ آیتیں پہنچا چکا ہے، ایک ہی آیت کی تو بات رہ گئی ہے. ایک حکم کو نہ پہنچایا تو کون سا ایسا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ دنیا میں بھی ایسی بے انصافی نہیں ہوتی ہے. کوئی آپ کے گھر میں آ کر کے کام کرے، سال بھر کام کیا، ایک کام آپ نے کہا بھائی یہ بھی کرتے جا، کہا جی یہ تو میں نہیں کروں گا، تو آپ کہیں گے آپ کچھ نہیں ملے گا تمہیں، سب بیکار، سب رائے گاں گیا تمہارا کام. یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ پالنے والے تو عادل ہے، تو منصف ہے. اس نبی نے، تیرے محبوب نبی نے بڑی محنتیں اٹھائی ہیں، بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں، بڑی محنت کی ہے. یہ کہاں کا تقاضا انصاف ہے؟ لیکن عزیزو اس ایک کام کو سمجھنا پڑے گا. ایک دفعہ آپ کسی سے بلڈنگ بنواتے ہیں، کچھ کام وہ ہے جن کا تعلق ڈیکوریشن سے ہوتا ہے، اور کچھ کام وہ ہیں جن کا تعلق بنیاد سے ہوتا ہے. اگر کوئی ایک ایسا اہم ستون ہے کہ یہ ستون اگر ہٹ گیا اپنی جگہ سے ساری بلڈنگ گر جائے گی. اور ایک دفعہ یہ نہیں، کام ہو گیا، تھوڑا وہ ڈیکوریشن کا کام باقی تھا، بھائی یہ بھی کرتے، جی میں یہ نہیں کرتا، آپ کسی اور سے کرا لیجئے گا. تو دونوں کاموں میں فرق ایک کام میں، ایک وہ بھی ہے، ایک کام یہ بھی ہے. اگر وہ کام ہے جو بنیاد ہے، جو ستون ہے، اگر وہ کام انجام نہ پایا تو پوری بلڈنگ بیٹھ جائے گی. تو ساری دنیا حق دے گی آپ کو کہ نہ صرف یہ کہ اس شخص کو ایک پیسہ نہ دے بلکہ جرمانہ بھی لگائیں، کیونکہ جتنا میٹیریل لگایا تھا سب رائے گاں ہو گیا. اس کی تو فقط محنت گئی نا، آپ کا تو سارے کا سارا میٹیریل بھی رائے گاں ہو گیا. اب تو ملبے کا ڈھیر ہے، زمین کو صاف کرانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. نہ صرف یہ کہ اسے کچھ نہ دیا جائے گا بلکہ اس پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا کہ تم نے اتنا اہم کام کیوں چھوڑ دیا. ہاں اگر ڈیکوریشن کا کام ہوتا اور آپ نے کہا کچھ نہ دیں گے تو ساری دنیا ملامت کرے گی آپ کی. اب آیت کے لب و لہجے کو دیکھیے، یا تو یہ کہہ دیجئے کہ خدا ناانصافی کر رہا ہے اپنے حبیب کے ساتھ،
ایک معمولی سی بات تھی، اس معمولی سی بات کو اگر نہ پہنچایا تو کچھ کیا ہی نہیں. یا تسلیم کر لیجئے کہ ما بلغ ہے کوئی ایسی بنیادی چیز، کوئی ایسا اہم ستون ہے دین کا کہ اگر وہ بیان نہ ہوا تو عمارت اسلام منہدم ہو کر کے رہ جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ما انزل الیک من ربک، یہاں تک تمام عالم اسلام میں اتفاق ہے. جو باتیں ابھی تک عرض کر رہا ہوں، پیغمبر نے آیت کے آنے کے بعد، کوئی سرکش نبی تو ہے نہیں، کوئی نافرمان نبی تو ہے نہیں، اس نبی نے آج تک اپنے خدا کی، اپنے خالق کی، اپنے معبود کی کسی بات کو ٹھکرایا نہیں ہے. تو بھلا اسے کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ اعلان ہوتا ہے قافلہ روک دیا جائے، جو آگے چلے آئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے آنے کا انتظار کرو. سب اکٹھا ہو رہے ہیں، شدید گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، غضب کی تپش ہے. پیغمبر سب کو روکے ہیں. ارے پیغمبر اتنا اہتمام کب کیا آپ نے؟ ہم نے تو نہ دیکھا کہ نماز کا حکم بیان کیا اور اتنی ساری تیاری ہو، روزے کے حکم میں اتنی ساری تیاری، خود اپنی رسالت کے اعلان میں آپ نے اتنی تیاری نہ کی تھی. کسی موقع پر یہ تیاری نہیں، نہ وہ لہجہ ہے خدا کا کسی موقع پر، اور نہ یہ تیاری ہے پیغمبر کی کسی موقع پر. تیاری ہو رہی ہے، گرمی سے لوگ بےتاب ہیں، حاجی اپنے گھر پہنچنے کے لیے بے چین ہیں. جو حضرات حج کرنے جاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جب تک حج نہیں ہو جاتا ہے گھر کی یاد نہیں آتی ہے. حج ختم ہوا نہیں کہ اب ٹکنے کو دل نہیں کہتا، اب ٹکنے کو دل نہیں کہتا. حج ختم ہوتے ہی سب بےتاب اور بے چین ہیں جانے کے لیے گھر. پیغمبر روکے ہوئے ہیں، رکے، سب آ گئے. خطبہ دیا پیغمبر نے. خطبہ، تفصیلی خطبہ جو ہے صرف اس کا ترجمہ اگر پیش کیا جائے 1.5-2 گھنٹے کا خطبہ ہے. 1.5-2 گھنٹے کا. کس موسم میں؟ گرمی میں. یہاں تو ایئر کنڈیشن میں اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کوئی بیان ہو جائے تو لوگ پہلو بدلنے لگے. 2 گھنٹے کا خطبہ دیا پیغمبر نے، اور اس کے بعد پوچھا یہ بتاؤ ہم نے تبلیغ کی یا نہیں کی ہے؟ وہاں دھمکی ہے نا، فما بلغت، تم نے کچھ نہیں کیا. بتاؤ ہم نے حق کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی برتی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. آپ نے مشکلیں اٹھائیں، مصیبتیں برداشت کی، مگر کوئی کوتاہی نہ کی. یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ہدایتی اللہ کی تعلیمات ہم تک پہنچائی، ہماری ہدایت کی، ہمیں راہ راست دکھائی. یا رسول اللہ ہر طرف سے گواہی ہو رہی ہے. اس کے بعد پیغمبر پوچھتے ہیں الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ. سب اعتراف پیغمبر نے لے لیا. سارا اعتراف لینے کے بعد پیغمبر کہتے اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں. اس کے بعد علی کے ہاتھ کو اٹھایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب پھر کہا مسلمانوں سنو، یہ مت سمجھنا کہ بھائی ہونے کے بنا پہ میں نے کہہ دیا، داماد ہونے کے بنا نہیں. حکم خدا آیا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. وہ مابلغ یہی ہے، وہ یہی ہے مابلغ. یہاں تک پورا عالم اسلام متفق ہے، ابھی تک کوئی اختلاف نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں پیغمبر نے کہا ہے علی مولا ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ علی مولا ہیں. ہمیں کب انکار ہے؟ ہمیں کب انکار ہے؟ ہم نے تو غدیر کے میدان ہی میں کہہ دیا تھا بخن لکا یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا مولا کل المؤمنین. ہمیں انکار کب ہے اس سے؟ لیکن مولا کا مطلب جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے. مولا کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں. اس میں ایک معنی ہے دوست کا اور دوسرا معنی ہے حاکم کا، یعنی وہ جسے حکم دینے کا حق حاصل ہو. جب وہ کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ، جب کہے اٹھو تو اٹھ جاؤ. جس چیز سے روک دے اس سے رکنا واجب، جس چیز کا حکم دے دے اسے بجا لانا واجب.
کہا نہیں یہ معنی تو نہیں مانتے ہیں، معنی تو مولا کا دوست کا ہے، یقیناً ہے مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے 2 معنی یا 3 معنی یا 4 معنی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں ایسے الفاظ کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہے، مانتے ہیں۔ لیکن عزیزو، مشترک لفظ یعنی وہ لفظ جس کے کئی معنی ہوں، اس کے استعمال کرنے کا کچھ قانون ہوتا ہے ہر زبان میں۔ وہ یوں ہی استعمال نہیں کر دیا جاتا کہ جس کا جو دل چاہے وہ معنی نکالتا پھرے۔ اگر اردو زبان میں مشترک لفظ ہے، اگر انگریزی زبان میں مشترک لفظ ہے، یقیناً اس لفظ کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ رکھنا پڑے گا جس سے پتہ چل سکے کہ آپ نے معنی کون سا مراد لیا ہے۔ اگر آپ نے قرینہ نہ رکھا تو یہ آپ کی فصاحت پر، زبان شناسی پر حرف آئے گا کہ آپ میں زبان شناسی نہیں ہے، آپ زبان شناس نہیں ہیں، مزاج زبان سے آپ واقف نہ تھے، کلام آپ کا ناقص تھا، اور کہیں کلام سے بڑھ کر کے بات عقل تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ عقل آپ کی معیوب تھی اگر آپ نے واضح نہ کیا۔ اب پیغمبر نے جو کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، مولا کے 2 معنی، آیا قرینہ کچھ رکھا پیغمبر نے یا نہیں؟ اگر قرینہ نہیں ہے تو پیغمبر جو کہتے ہیں انا افصح العرب، میں فصیح ترین عرب ہوں، زبان عربی کو مجھ سے بہتر نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے، وہ نبی ممکن نہیں کہ بغیر قرینے کے گفتگو کر دے۔ اور اگر قرینہ ہے تو کیا ہے؟ اگر دوست کا قرینہ ہے تو ہمیں ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر نہیں دوست کا نہیں حاکم کا قرینہ ہے تو آپ کو ماننے سے گریز نہیں ہونا چاہیے۔ قرینے عام طور سے 2 طرح کے ہوتے ہیں، مقالیہ اور حالیہ۔ میں بعض سخت لفظیں استعمال کر دیتا ہوں مگر بعد میں اس کی شرح بھی کر دیتا ہوں۔ استعمال اس لیے کرتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ قرینے حالیہ اور قرینے مقالیہ۔ قرینے مقالیہ اسے کہتے ہیں خود لفظ میں کوئی ایسا لفظ آپ رکھ دیں جس سے یہ واضح ہو جائے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں۔ فرض کیجئے ان کا مجلس، مجلس کے بہت سارے معنی ہیں، بیٹھک کو بھی کہتے ہیں مجلس، کہیں بھی آپ بیٹھ گئے مجلس، اور یہ جو ہم خاص انداز سے مناتے ہیں مجلس۔ آپ نے لکھا آج محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، اس سلسلے میں مجلس ہے، تشریف لائیں۔ اب اگر کوئی صاحب آئے کہ یہاں تک مولانا ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ خاص انداز سے بیان ہو رہا ہے، ہم تو یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے مجلس ہے یعنی بیٹھیں گے، قہقہے لگائیں گے، ٹھٹھے ہوں گے۔ ان کا جی ہم تو آپ نے پڑھا نہیں، کیا لکھا تھا ہم نے کہ چاند ہو چکا ہے، یہ چاند ہو جانا، اس کے محرم کا چاند ہو چکا ہے، مجلس ہے، یقیناً مجلس عزا ہے، مجلس خوشی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں قرینہ مقالیہ۔ دوسرا ہے قرینہ حالیہ۔ حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان حالات میں وہ لفظ اسی خاص معنی ہی میں استعمال ہو سکتا ہے، لا غیر۔ یہ 2 ہوئے۔ عزیزو، پیغمبر نے دونوں قسم کے قرینے رکھے ہیں، قرینہ حالیہ بھی ہے اور قرینہ مقالیہ بھی ہے۔ قرینہ مقالیہ بھی، پہلی بات تو یاد رکھیں، قرآن مجید میں کہیں بھی مولا، ولی، اولا دوست کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، اگرچہ عربی زبان میں ہے، خوب توجہ سنیں گے اسے، اگرچہ عربی زبان میں مولا کے یہ معنی ہیں دوست کے، لیکن قرآن نے اس لفظ کو اس دوست کے معنی میں استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ جہاں جہاں بھی ہے، اکثر ترجمے ہو جاتے ہیں، غلط ترجمے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے اے مومنو، کافروں کو اپنا ولی نہ بناؤ، ترجمہ کر دیتے ہیں کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اے مومنو، یہود اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ، ترجمہ کر دیتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ عزیزو، اسلام دین دشمنی نہیں ہے، اسلام دین دوستی ہے۔
اسلام دین عداوت نہیں ہے، اسلام دین محبت ہے۔ کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے، کسی کافر سے دوستی قائم کرنے سے اسلام نہیں روکتا، دوستی سے نہیں۔ اسلام تو حکم دیتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی کافر ہی ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ عیادت کس کی جاتی ہے؟ دوست کی یا دشمن کی؟ اگر کسی پریشانی میں پھنس گیا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرو، مشکلات کا اگر شکار ہے، اس کی مشکلات کو دور کرو۔ اسلام دوست بنانے سے نہیں روکتا، اسلام اس دوستی سے روکتا ہے جس میں ان کی سرپرستی کا شائبہ آ جائے، کہ وہ آپ کے سرپرست بن جائیں۔ اے مسلمانوں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ دوست بنانے سے اسلام نہیں روکتا ہے۔ تو کہیں بھی قرآن میں دوست کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ دوسری بات، پیغمبر اس اعلان سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ الست اولا بکم من انفسکم، یہ اولا اسی مولا سے نکلا ہے۔ الست اولا بکم من انفسکم، اس کا ترجمہ سب یہی کرتے ہیں، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ یعنی کیا میں تمہارا حاکم نہیں ہوں؟ اسی اولا کے بعد فوراً کہا ہے مولا، اسی اولا کے بعد فوراً کہا مولا۔ یہ اولا قرینہ مقالیہ ہو گیا اس بات پر کہ مولا سے مراد دوست نہیں ہے، حاکم ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ہے قرینہ حالیہ۔ کب پیغمبر نے اس کو بیان کیا ہے؟ ابھی سنا آپ نے نا، وہ آیت جب نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہ ما بلغ، جب تک کوئی اہم موضوع نہ ہو اس وقت تک یہ دھمکی نامعقول سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم نے کہا کہ پیغمبر نے جو اعلان کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست اس کے یہ علی دوست ہیں، اور اس سے مراد مولا سے مراد دوستی ہے، تو کیا مطلب؟ خدا کہہ رہا تھا اے پیغمبر اگر تم نے علی کی دوستی کا اعلان نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ کھودا پہاڑ، کچھ نہ کیا۔ کیا یہ دوستی پہلی مرتبہ اعلان ہو رہا تھا؟ دوستی کا اعلان بھائی کوئی ایسی چیز ہے جس کا اعلان پہلی مرتبہ ہے؟ کیا یہ دوستی پہلی مرتبہ اعلان ہو رہی تھی؟ اجی دوستی سے بڑھ کے ہے برادری، اخوت۔ قرآن نہ صرف علی کو، ہر مومن کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے، انما المومنون اخوہ، سارے مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جب بھائی بن چکا ہے، بھائی ہونے کا اعلان ہو چکا، تو دوستی ہونے کا اعلان کوئی اتنا اہم اعلان نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں تو پیغمبر کی رسالت ہی بیکار۔ اور پھر پیغمبر نے اعلان کرنے کا اہتمام کیا کیا؟ جو آگے ہیں واپس آئیں، پیچھے والوں کا انتظار کیا جائے، 2 گھنٹے کا خطبہ۔ عزیزو، اگر آج میں اعلان کرتا ہوں ہیوسٹن میں کہ آج رات میں 12 بجے میں زندگی کا انتہائی اہم اعلان کرنے والا ہوں، اگر ہیوسٹن کے شیعوں نے وہ اعلان نہ سنا تو کچھ نہ سنا، ساری زندگی ان کی رائے گاہ بیکار۔ اور 2 گھنٹے کی 12 بجے رات میں سب کو نیند سے اٹھا کر کے یہاں لائے اور 2 گھنٹے تقریر کیا، سب میں ایک ہیجان ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کو سنوار دے گی۔ اور میں نے سب کچھ کہنے کے بعد کہا معلوم ہے آج میں 6 بجے ہندوستان سے آیا ہوں، آج میں 6 بجے ہندوستان سے آیا ہوں۔ تو کیا کہیں گے کہ یہ ان کو اسی فلائٹ سے واپس بھی کر دینا چاہیے؟ یہی تو ہوگا۔ سب کی نیند خراب کیا، سب کو اٹھایا، سارے مجمع کو پریشان کیا، اور کہا کیا؟ اتنا سارا اہتمام، اور اہتمام کے بعد پیغمبر کہہ کیا رہے ہیں؟ جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ علی دوست ہیں۔ تو کون سی ایسی بات ہے جس کے لیے مجمع کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے؟ مختصر یہ کہ دونوں قرینے مقالیہ اور حالیہ اس بات کے ثبوت ہیں، دلیل ہیں کہ مراد یہاں پر دوستی نہیں ہے عزیزو، بلکہ مراد علی کی حکومت ہے، علی کی امامت ہے، علی کی سرپرستی ہے۔ امامت افضل ہے رسالت سے، جب ہی کہا گیا کہ یہ نہ پہنچایا تو رسالت بیکار ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔
من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سارا عالم اسلام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ پیغمبر نے یہ کہا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. لیکن اسلام کا ایک فرقہ یہ کہہ کے الگ ہو گیا کہ مولا سے مراد دوست ہیں، حاکم اور امام نہیں. وہ کیا کہلایا؟ اس فرقے کو لقب دیا گیا سنی ہونے کا. اور وہ فرقہ جس نے علی کو واجب الطاعہ مانا، یعنی علی کے ہر حکم پر عمل کرنا واجب. علی جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، علی جس چیز کو بجا لانے کا حکم دے اسے بجا لاؤ، وہ کہلایا شیعہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس مسئلے میں مسلمانوں میں اتحاد ہو گیا. ہم ترستے رہتے ہیں عالم اسلام کے اتحاد کو، اس مسئلے میں آ کر کے عالم اسلام میں اتحاد ہو گیا. کچھ نے زبان سے کہا کہ علی کی دوستی کافی، عمل کی ضرورت نہیں. مولا کے معنی دوست کے ہیں، واجب الطاعہ کے نہیں، حاکم کے نہیں. کچھ نے زبان سے تو یہ نہ کہا نہیں مولا کے معنی حاکم کے ہیں، واجب الطاعہ کے ہیں، ان کی باتوں کا ماننا واجب. جس چیز سے منع کر دیا ہے رک جانا چاہیے، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اسے بجا لانا چاہیے. لیکن مرحلہ عمل جب آیا، جب مرحلہ عمل آیا تو ہم نے بھی وہی کیا جو انہوں نے کیا تھا. جو حالت عین کی تھی وہی حالت غین کی ہو گئی. انہوں نے زبان ہی سے اطاعت سے نکل جانے کا اعلان کر دیا، ہم نے عمل سے اطاعت سے نکل جانے کا اعلان کیا. لیکن عزیزو، نہ زبان سے عمل سے نکل جانا کافی ہوگا اور فائدے مند ثابت ہوگا، اور نہ عمل کے میدان میں آ کر کے عمل سے نکل جانا. آپ کو پتا ہے جب پیغمبر نے من کنت مولا کا اعلان کیا تو کیا کہا تھا خدا نے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین کو مکمل کیا. کب؟ جب اطاعت علی کا اعلان ہو گیا. تب نعمتیں کب تمام ہوئیں؟ جب علی کو واجب الطاعہ مانا گیا. تب کس اسلام سے خدا راضی ہوا؟ جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا. تب مرتضیٰ کی ولایت جب اعلان نہ ہوئی تو خدا بھی راضی نہ ہوا. لیکن عزیزو، خدا کس اسلام سے راضی ہے؟ اس اسلام سے راضی ہے علی جو کہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے. اگر کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اسلام زبانی دوستی کو کافی نہیں مانتا. زبانی دوستی کا اگر مرحلہ ہوتا تو آج وہ ہم سے الگ نہ ہوتے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے. یہ جدائی دلیل ہے اس بات کی کہ زبانی دوستی کافی نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کو اپنا مولا مانا تھا، کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا مولا. وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا. پیغمبر نے کہا کہ اللہ میرا مولا ہے. پیغمبر نے کس طرح سے برتاؤ کیا اللہ کے ساتھ؟ آیا کبھی ایک منزل بھی کہیں ملتی ہے کہ جہاں پیغمبر نے اللہ کے مولا ہونے کا اعلان تو کر دیا لیکن اللہ کی بات نہ مانی؟ جو جس کو مولا مان لیتا ہے، مولا کی بات ماننی ہی پڑتی ہے، مولا کے احکام پر عمل کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. پیغمبر نے اللہ کو مولا مانا، شدید ترین مصائب برداشت کیا مگر نافرمانی نہ کی. علی نے اللہ کو مولا مانا، علی کی گردن میں رسی کا پھندا پڑ گیا، دروازے پر آگ اور لکڑی اکٹھا کر دی گئی مگر علی نے اللہ کی نافرمانی نہ کی. حسن نے اللہ کو مولا مانا،
زہر نوش کر لیا مگر اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ حسین نے اللہ کو مولا مانا۔ اللہ تیری ولایت کا اعتراف کر چکا ہوں، اللہ تو میرا مولا ہے، جب تو میرا مولا ہے تو تیری بات ماننی ہی پڑے گی، چاہے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑ جائے۔ میرے معبود تجھے مولا مانا ہے، اگر علی اکبر کا سینہ مانگے گا حاضر کر دوں گا، اگر اصغر کے گلے کی ضرورت پیش آئے گی وہ بھی حاضر۔ پالنے والے جو قیمت تو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے حسین دینے کو تیار۔ عزیزو اکبر کا کلیجہ آسان، اصغر کا گلا آسان، عباس کے بازو کو پیش کر دینا آسان، لیکن اس سے بھی بڑی قیمت حسین چکا رہا ہے۔ اے معبود اگر بہن زینب کی چادر دینا ہوگی وہ بھی حسین دینے کو تیار ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران حسین، حسین کے لیے ساری منزل آسان تھی، لیکن یہ چادر دینا حسین کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ عزیزو روایت میں ہے کہ جب امام زین العابدین کربلا سے واپس آئے